ویلکم بیک ویورز. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روشنی عظمیٰ زیدی کے ساتھ, اور آج کی روشنی میں, آج کے اس مارننگ شو میں ہم خدمت کے خلق کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خدمت خلق جس کا تذکرہ ہم صرف کتابوں میں کیا کرتے ہیں یا سیمینارز میں کیا کرتے ہیں, پریکٹیکلی کسی خاتون کا ماشاءاللہ اپنے 3 بچے ہوتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو کس طرح استعمال کیا, اور ماشاءاللہ کتنے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ایک ایسی راہ دکھائی, ان کی تعلیم و تربیت کی, تعلیم کی راہ پر لگایا, اور وہ بچے آج ماشاءاللہ کے اس قابل ہو گئے کہ عموماً ان کے خاندان میں اس سے پچھلی جو پشتیں ہیں وہ دور دور تک نہیں سوچ سکتی تھیں کہ وہ بچے کسی ایسے مقام پر آ جائیں گے. میں فرحانہ قطب صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خدمت خلق کے حوالے سے اور بھی کام ہو سکتے تھے, آپ نے تعلیم ہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ وقت کے لحاظ سے وہ سب میں اہم چیز ہے تعلیم. مجھے شوق بھی تھا شروع سے, بچوں کو بہت میں پڑھانے میں انٹرسٹ لیا کرتی تھی, مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا ویسے بھی, سکھانا. تو اس طرح سے میں نے کہا میرا شوق تو یہی ہے اور تو میں کچھ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ میں نے سلائی اور ایمبرائڈری وغیرہ بھی کافی سکھایا ان کو چھٹیوں میں, لڑکیوں کو. یہ بھی کافی جی ایمبرائڈری, سلائی وغیرہ یہ بھی ہم چھٹیوں میں لے کے بیٹھتے تھے باہر لانس پہ, سارے دھاگے کپڑے ہر چیز میں لا کر دیتی تھی ان کو. تو مگر مجھے پڑھائی میں زیادہ اہمیت لگی اس لیے کہ آج کل کے لحاظ سے بہت ضروری ہے, کم از کم میٹرک ہو بچے. تو اور اس میں میری والدہ بھی بہت میرا ساتھ دیے, وہ نماز کی طرف پھر راغب ہے. تو اتنے لوگ گاؤں کے لوگ اتنے عجیب تھے کہ ان کو اعوذ باللہ ہی نہیں معلوم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں آتا تھا, اتنے کچے تھے یہ لوگ. تو امی نے ان کو پوروں کو صورتیں یاد دلائی, نمازیں ہم لوگ ساتھ لے کے ان کو پڑھتے تھے, پورے بچوں کو سب کو. ایک ان لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہو گیا تھا ہر چیز کا. تو بہت ڈیولپ ہوا انٹرسٹ, اور پھر وہ صفائی ہر چیز ان میں آنے لگی. ان کو علم کی اصل اہمیت ان کو پتہ چلی. تو پھر وہ مولوی صاحب کا انتظام کیے ہم لوگ سب, ان کوارٹر میں مولوی صاحب بیٹھتے تھے, سارے بچوں کو پڑھاتے تھے. کافی بچے ختم کیے. تو ممی چھوٹی موٹی سیریمنی کر دیتے تھے, اس سے ان کا اتنا شوق بڑھ گیا, بس تحفے دے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں کچھ. اچھا وہ مورل اپ ہو جاتا جی, ختم قرآن کیا وہ کرے. تو اس کے بعد جو ہے پھر میرے ہسبینڈ بہت میرا ساتھ دیے, بہت ساتھ دیے. جب تک ڈرائیور تھا وہ اردو بازار میں جاتی تھی, سب لے آتی تھی, مگر اس کے بعد بھی وہ بہت میرا ساتھ دیے. جب ہم ریٹائر ہو گئے, اپنے گھر آ گئے, تو بھی وہ میرے ساتھ جا کے بکس لاتے. بڑا لمبا کنتھا ہوتا تھا بکس کا, پھر رکھنے کا پرابلم. وہ گھر تو بہت بڑے بڑے تھے ہمارے وہاں, تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کسی چیز کا. پھر بہرحال بہت میرا ساتھ دیے. اب ماشاءاللہ سے بچے بہت میرا ہیلپ کرتے, دونوں, خاص کر 3 بچے. وہ تو بولے کہ ہم آپ کو بند نہیں کرنا ہے, بس کسی طرح آپ کو چلانا ہے یہ. تو پھر کافی میرے کزنس ہیں, میرے دوست ہیں, سبھی میری ماشاءاللہ بہت ہیلپ کرتے اس چیز میں. تو اب وہ کام بند نہیں ہو سکتا. اب یہ ہو گیا ہے کہ بکس لانا اور سارٹ آؤٹ کرنا, ان کے سبجیکٹس وائز سب پہ نام لکھنا, ہر تو میرے رات 2 بج جاتے تھے پیکٹس بناتے بچوں کلاس وائز. تو اب چھوڑ دیا میں نے, پیسہ بھی تھوڑا بہت آنے لگ گیا. اب پھر بہت سے بچے گورنمنٹ اسکول میں تو کوئی نہیں ہے, اب سارے پرائیویٹ اسکولس کے آگے. تو وہ ان کی کاپیاں خریدنا, ان کی اسٹیشنری خریدنا مسٹ ہو جاتا. تو اب میں پیسے دے دیتی ہوں ان کو, بکس کے, یونیفارمز کے, اور چند بچوں کی فیسیں جو واقعی مستحق. کیا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ سے کام لیا ہے. اور میں ناظرین کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کیو ٹی وی کے اس ایوان کے حوالے سے یہ جو خاتون ہے پہلی مرتبہ یہ انٹرویو دے رہی ہیں. ان کے اس کام سے انسپائر ہو کر بہت سے اخبارات نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, بہت سے چینلز نے یہ رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ان کو راضی کیا ہے. کہ بہرحال یہ ایک مذہبی چینل ہے, اور آپ جیسی خواتین اگر آئیں گی تو دوسرے لوگوں کو بھی اس حوالے سے انسپریشن ملے گی. اور میں بہت شکریہ ایک بار پھر ان کا ادا کرتی ہوں کہ یہ آئیں اور انہوں نے اس بار اس ضرورت کو سمجھا کہ ان کی اس بات کو کم از کم اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. جہاں لطفی سائمہ کی جانب آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے عظیم الدین صاحب انڈیا سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا آپا جان کی خدمت خلق میں اسلام کا کیا مقام؟ خدمت خلق میں اسلام میں خدمت خلق کا کیا مقام ہے؟ میرا خیال ہے آپ بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بہرحال کال کرنے کا بہت شکریہ. خدمت خلق کے حوالے سے
جو سوال میں نے ان سے پوچھا ظاہر ہے اس کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس حوالے سے آپ یہ بتائیے، خدمت خلق میں کسی کو کچھ پڑھا دینا، تعلیم دے دینا، وہ اپنی جگہ کیا مقام رکھتا؟ عظما میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو علم کا مقام ہے یہ تو اسلام میں یہ کوئی بھی اس سے نابلد نہیں ہے. یہ ایک آپ کو دیکھیے، ایک میں مثال دوں کہ اقرا سے وحی کا آغاز ہوا، جو قرآن نازل ہوا اس کا جو آغاز ہے وہ اقرا سے ہوا، اور اقرا کا مطلب ہے پڑھ. اور ایک دیکھیں سورہ کا آغاز ہوتا ہے والقلم، یعنی قسم ہے قلم کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقدس اور قابل احترام چیزیں بنائے نا، کتاب ہے، قلم ہے اور علم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. تو علم کا پھیلانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن یعنی مجھ سے علم کو آگے بڑھاؤ، مجھ سے لے کر علم آگے بڑھاؤ، کیونکہ یہ قرآن کا جو علم ہے اس کو آگے بڑھانا جو ہے صدقہ جاریہ ہے. یا یہ کہ اس کے علاوہ بھی وہ علم نفع پہنچانے والا علم جو ہے وہ اس کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم اس حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک آیت کے متعلق آپ نے کہا کہ وَلَوْ آیا، اگر ایک آیت بھی ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ. واہ واہ، سبحان تو اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور یہی علم کا سفر ہے اس کا. ایفٹر بات سے ایک بہن شامل کرتے ہیں، کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ مسز قاسم، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ مسز قاسم؟ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں آپ، بہت زبردست، بہت خوشی ملتی ہے آپ سے بات کر کے، بہت محبت، بہت ایک نالج ملتا ہے ہمیں بات سن کے. اور جو ٹاپک ہے خدمت خلق کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم لوگ انفارمیشن ہم قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں تو بعض لوگ تو ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں ہماری بات کہ ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بعض لوگ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہمیں گنہگار مت کرو. تو ان کے بارے میں آپ کہ جیسے کہ اب میں نماز پڑھتی ہوں میرے گھر میں یا میرے ساتھ کوئی ہے، اگر میں ان کو بولوں کہ نماز پڑھیں یا یہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ اپنا راستہ دیکھیں، ہم جانیں ہمارا خدا جانے. تو جب میں بعض وقت صبح کی نماز پڑھتی ہوں یا کچھ، تو جب میرے ساتھ والے سو رہے ہوتے ہیں تو میرا دل اندر سے دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں سو رہے ہیں، ان کو میں جگاؤں یا کیا کروں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خدا کے ساتھ، آپ کا اپنا رابطہ ہے، ہمارا اپنا رابطہ ہے، تو اس میں ہم کس حد تک میں گنہگار ہو رہی ہوں. یا اب جیسے رمضان آ رہا ہے، ہاں بالکل، روزے رکھتی ہوں، تو اس میں بات یہ ہے کہ میرے جو کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتی، روزہ وہ نہیں رکھتے ہیں حضرت میرے، کہ میرے میرے کی پرابلم ہے یا کچھ ہے وہ، تو اس کو ان کو میں چھپ کے کھانا دے دیتی ہوں یا کچھ کر دیتی ہوں. اندر سے میرا دل پھٹ رہا ہوتا ہے کہ میرا روزہ بھی خراب ہو رہا ہے. تو اس میں میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں ان کو دوں؟ اگر نہ دوں تو پھر میرے لیے ایک بہت بڑا ٹینشن ہے اور ایک بہت سخت میرے لیے وہ ہے کہ تم نے بات نہیں سنی یا کچھ. تو اس میں پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں پھر بہت پریشان ہوں کہ میں اس راستے میں کیا کروں، کہاں کس حد تک میں گنہگار ہو رہی ہوں. میری بہن آپ کو تو اللہ نے بہت توفیق دی ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، اس پر ہم بالکل آپ کی بات کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے.